اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و صلاة نہایت ہی واجب الاحترام جملہ سامعین محترم، درس قرآن مجید میں اس سے قبل کے دو دروس میں لفظ قرآن پر گفتگو کرتے ہوئے قرآن مجید کے اس لفظ کے مادہ اشتقاق جس سے یہ لفظ اخذ کیا گیا وہ بیان کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ علماء لغت نے 4 مادے اس کے بیان کیے ہیں، جس میں پہلا مادہ لفظ قرأ جس کا معنی جمع کرنا، جمع کی ہوئی کتاب، وہ جسے جمع کیا گیا یا وہ جس میں سب کچھ جمع کر دیا گیا۔ اس کے اوپر سابقہ 2 دروس کے موقع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو پیش کر چکا۔ آج انشاءاللہ العزیز اس کا دوسرا مادہ اشتقاق کہ وہ دوسرا لفظ جس سے لفظ قرآن اخذ کیا گیا، لیا گیا، اس کے متعلق چند بنیادی باتیں عرض خدمت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دوسرا لفظ قرائن جس سے لفظ قرآن مشتق ہے اور جو مادہ اشتقاق ہے قرآن کا۔ ہماری یہ گفتگو اس سلسلے میں چل رہی ہے کہ اس کتاب کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، قرآن کے قرآن ہونے پر جو داخلی دلائل وہ کون کون سے ہیں، اور اس کتاب کا یہ نام کیوں رکھا گیا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک دنیا کا ہر مذہب و ملت کا آدمی اسے قرآن کے حوالے سے جانتا ہے، قرآن کے حوالے سے پہچانتا ہے۔ تو اس کا دوسرا مادہ اشتقاق جو ہے وہ ہے قرائن، یعنی قرآن کو قرآن اس لیے کہا گیا کہ یہ لفظ قرائن سے مشتق ہے، جس کا مطلب آیت، علامت، نشانی، دلیل اور قرینہ۔ لفظ قرائن کا یہ معنی بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس سے مشتق ہو یہ لفظ قرآن، تو گویا اس کا معنی یہ بنا کہ وہ کتاب جو اپنے لیے اور اس کے پڑھنے والوں کے لیے، اسے دیکھنے والوں کے لیے اور اسے ماننے لیے اور خود اپنی ذات کے لیے جو قرینہ، حجت، دلیل، نشان، علامت سب کچھ خود مہیا کرے، اس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ یعنی بحیثیت کتاب اس کے اوپر جتنے دلائل کی ضرورت ہے اسے کتاب اللہ ہونے کے حوالے سے، جتنے قرائن کی، جتنے شواہد کی، جتنے آیات کی، جتنی نشانیوں کی اور جتنی دلیلوں کی ضرورت ہے، وہ ساری کی ساری دلیلیں خود اس کتاب سے مہیا آ جائیں، اس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ اعجاز قرآن مجید کے اندر ہے، اور شاید آپ کو کسی کتاب میں یہ بات نہ ملے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ بات قرآن کے پاروں میں۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے
لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عقل کو یہ بات قرآن کے پاروں میں۔ تو قرائن ان سے مشتق ہونے کے لحاظ سے لفظ قرآن کا معنی، مفہوم اور مدعا یہ بنتا ہے کہ ایک ایسی کتاب جس کے اندر دلائل ہیں، آیات ہیں، آیات بینات ہیں، قرینے ہیں، شہادتیں ہیں، گویا اپنے ہر دعوے کی دلیل وہ کتاب خود مہیا کرے، جس طرح اس کے قرآن ہونے کی دلیل یہ لفظ قرآن ہی مہیا کر رہا ہے، اور اس کو قرآن کس لیے کہا جاتا ہے اس کے اوپر بحث ہے۔ اس طرح اس کے اندر جتنی باتیں موجود ہیں ان سب کے دلائل، جتنے دعوے کیے گئے ہیں ان سب کے دلائل بغیر کسی خارجی عنصر کے یہ کتاب خود مہیا کرے، اس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ گویا اس کو قرآن اس لیے کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے جو دعوے ہیں اس پر خود دلیل مہیا کرتا ہے۔ اور ابھی انشاءاللہ العزیز دوران گفتگو آپ سماعت فرمائیں گے، یہاں یہ بات خالی از دلچسپی نہ ہوگی کہ بالکل قرآن مجید کی طرح یہی اعجاز صاحب کتاب محبوب خدا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو بھی حاصل ہے۔ گویا انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی نبوت کے لیے اور اپنی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے اور منوانے کے لیے جن دلائل و براہین کی ضرورت ہوا کرتی اور خارجی دنیا میں جن معجزات کی حصی طور پر ضرورت پیش آتی تھی، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز سے بے نیاز فرما دیا۔ یعنی جس طرح وجود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے، یہ جس طرح سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن مبارک تک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنا وجود مبارک اپنی نبوت کے اوپر کامل دلیل تھا، اسی طرح بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک اس کتاب کا ایک ایک لفظ بھی اس کے کتاب اللہ ہونے، وحی الہی ہونے، کتاب ہدایت ہونے اور قرآن ہونے پر اسی طرح اس کا ایک ایک لفظ دلیل ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک سانس ان کی نبوت کے اوپر دلیل ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو خارجی طور پر بہت سی شہادتیں اور حصی طور پر بہت سے معجزات اپنی نبوت اور رسالت کے لیے پیش کرنے پڑے۔ اسی طرح ان کے پاس جو صحائف تھے، جو تعلیمات تھیں، جو وحی ان کے پاس آتی تھی، جو کتابیں ان کے پاس آتی تھیں، ان کو کتاب اللہ ظاہر کرنے کے لیے، وحی الہی ظاہر کرنے کے لیے، اس کے الہامی ہونے کے لیے بھی انہیں بہت سے خارجی عناصر کی اور بہت سی حصی چیزوں کی ضرورت پیش آئی۔ لیکن جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وجود کے علاوہ اور کسی دلیل کے محتاج نہیں، اس طرح قرآن بھی اپنے الفاظ اور اپنے آیات اور اپنی صورتوں اور اپنے مضامین اور اپنے اندر جمع کیے جانے والے دلائل کے علاوہ خارجی دنیا میں کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے۔ گویا ہر علامت، ہر دلیل، ہر قرینہ اسی کے اندر پایا جا رہا ہے، اسی لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے، اور کسی چیز کی انہیں حاجت اور ضرورت جو ہے وہ نہیں رہتی۔ چنانچہ قرآن مجید اس کے اوپر بھی شہادت مہیا کرتا ہے کہ انبیاء میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کتابوں میں، صحائف میں اس کتاب کو اور کسی دلیل اور حاجت اور قرینے کی ضرورت جو ہے وہ پیش نہیں آتی۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 174 ہے، جس میں ارشاد فرمایا گیا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نور مبینہ، کہ بے شک تمہارے پاس قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس برہان آئی۔ برہان ایسی دلیل کو کہا جاتا ہے جو احقاق حق اور ابطال باطل کرے، جس کی موجودگی میں حق و باطل میں آمیزش نہ ہو سکے، حق جدا ہو جائے، باطل جدا ہو جائے، سچ جدا ہو جائے، جھوٹ جدا ہو جائے، شرک و کفر کو توحید سے جدا کر دیا جائے اور توحید خالص جو ہے قائم کر دی جائے، اسے برہان کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے محبوب خدا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برہان کی حیثیت سے تشریف لائے۔
یعنی جو خود برہان ہو اسے اور کسی برہان کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اور ساتھ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اس کے ساتھ یہ نور مبین، یہ واضح ہدایت، یہ روشن کتاب نازل کی گئی جو خود برہان ہو، جس طرح اسے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، جو خود قرآن ہو، جو نور مبین ہو، اسے اور بھی کسی دلیل کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ اعجاز قرآن مجید کو حاصل ہے۔ اور جس طرح قرآن مجید اپنے نور مبین ہونے کی بات کرتا ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ محبوب خدا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو جب جبل صفا پہ یہ پوچھا جا رہا ہے، وہ پہلی تبلیغ جو صفا پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی مسدس میں، وہ جس کے متعلق کہا گیا وہ فخر عرب، زیب محراب و منبر، تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر گیا ایک دن حسب فرمان داور، سوئے دشت اور چڑھ کے کوہ صفا پر، لگا کہنے وہ سن لو اے آل غالب، سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کے کاذب، کہا ہر تیری بات کا یہاں یقین ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور امی ہے۔ وہاں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی نبوت و رسالت کے متعلق پوچھا جاتا ہے، تو پھر انبیاء سے جب پوچھا گیا کہ تمہارے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے، تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کبھی توحید باری تعالیٰ پر اور اپنی نبوت پر جو دلائل پیش کرتے ہیں، قرآن مجید وہ بیان کرتا ہے، دیگر کتب میں بھی ان کا بیان آتا ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو دیکھتے ہیں آپ قرآن مجید میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے انبیاء کو دلائل نبوت اور براہین کے طور پر جو چیزیں دی گئیں، ان میں ایک ید بیضا ہے، دم عیسیٰ ہے، وہ عصائے موسیٰ ہے، یہ چیزیں اور دیگر مختلف قسم کی چیزیں۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بات ہوتی ہے، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 16 ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے ہو کے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ پیام محمدی، انقلاب محمدی پر معترض ہونے والوں، اس دعوت کو سن کے چیں بجبیں ہونے والوں، اسے ایک اچھمبا اور عجیب اور نئی بات کہنے والوں اور اس کے اوپر دلیل طلب کرنے والوں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے 40 سال کا عرصہ انہی گلیوں میں گزارا ہے، تمہارے سامنے گزارا ہے، میرا بچپنا، میرا لڑکپن، میری ولادت، میری جوانی، یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہوا ہے۔ افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے، تم کیوں نہیں سمجھتے کہ میں نے اپنی عمر کے جتنے سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، میں خود 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں، اب مجھ سے نبوت کی دلیل کیا پوچھتے ہو؟ گویا میرا یہاں آنا، میرا یہاں رہنا، میرا یہاں اٹھنا بیٹھنا، میرا یہاں کھانا پینا، میرے عادات، میرے اخلاق، میرے خصائل، میرے فضائل، میرے شمائل، میرے کمالات، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سب کی سب تمہارے سامنے ہیں۔ اب نہ تو رد الشمس کی بات کرتا ہوں، نہ شق قمر کی بات کرتا ہوں، نہ کنکریوں کو کلمہ پڑھانے کی بات کرتا ہے، نہ بادل کے سایہ اوپر ہونے کی بات ہوتی ہے، نہ انگلیوں سے چشمے جاری ہونے کی بات ہوتی ہے، نہ مردوں کو جلانے کی بات ہوتی ہے، نہ گونگوں کو باتیں کرانے کی بات ہوتی ہے، نہ سوکھے ہوئے درخت جو ہے وہ جلانے کی بات ہوتی ہے، اور نہ مردوں کو زندہ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ بات ہوتی ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ کیا میرا وجود اور میری عمر اور میری سیرت اور میرا کردار اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ سوائے اللہ کے رسول کے اور کسی میں یہ خوبیاں جمع ہو ہی نہیں سکتی؟ جس طرح رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی رسالت کے اوپر اپنا وجود مقدس اور اپنی عمر رفتہ وہ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہی اعجاز اور یہی شان خدا نے اس کتاب کو بھی عطا فرمائی کہ اس کتاب کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ اپنے اندر وہ معجز نما شان رکھتا ہے کہ جس کے ایک ایک لفظ پہ غور کرتے ہی کہنا پڑتا ہے ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی آدمی، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ ہی کا کلام ہے اور اللہ ہی کا فرمان ہے اور یہ کتاب الہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو جہاں دلائل، قرائن، معجزات جہاں دکھانا اور بتانا پڑے، وہاں ایک بات یہ بھی تھی کہ انبیاء کی
دائیں ہتھیلی میں وہ مہر ہوا کرتی تھی جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے، یعنی دائیں ہتھیلی پر سے تھوڑا سا گوشت قدرتی طور پر ابھرا ہوا ہوتا، جس کے اوپر ان کی مہر ہوتی۔ کس لیے؟ کہ نبی کو پوچھنا ہی نہ پڑے کہ تو نبی ہے یا نہیں ہے، اور اس سے کسی دلیل کو طلب ہی نہ کرنا پڑے۔ جو ہی نبی کسی سے مصافحہ کرے تو عام حالات میں کسی عام آدمی کی ہتھیلی میں وہ مہر نہیں ہوا کرتی تھی سوائے نبی کے۔ تو جب نبی کسی سے مصافحہ کرتا تو اسی وقت بغیر پوچھے، نام و پتہ بتائے بغیر کسی کو پتہ چل جاتا کہ یہ ایک خاص انسان ہے، اور یہ نبوت کی دلیل یا مہر کے طور پر ان کی دائیں ہاتھ میں اس گوشت کا ابھار جو ہے وہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور دلیل کے لیے کافی ہوتا کہ اور اتنے انسان جو جہاں بس رہے ہیں اور کسی میں نہیں جو اس میں ہے، یہ سوائے خدا کے نبی کے، اور اس کے اوپر مہر کے واضح الفاظ بھی موجود ہوتے، اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت ہتھیلی میں نہیں تھی۔ کہاں تھی؟ وہ مہر جو تھی وہ حضور کے دونوں شانوں کے درمیان رکھی گئی، ہاتھ میں نہ رکھی گئی۔ کس لیے؟ کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے ہاتھ پہ مہر ہو یا نہ ہو، تیری مہر دکھانے کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں۔ تمہیں اللہ نے وہ حسن صورت عطا فرمایا کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، تجھے دیکھتے ہی یقین آ جاتا ہے۔ نہ ماننا تو اپنی مرضی اور ہٹ دھرمی اور زید اور بغیم بینہم کے الفاظ قرآن مجید نے کئی دفعہ استعمال کیے، وہ تو اپنی ہٹ دھرمی اور زد ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تجھے دیکھے اور اسے پتہ نہ چلے کہ یہ خدا کا رسول ہے۔ جس طرح رحمت عالم حضرت عبداللہ بن سلام کا معروف واقعہ ہے، وہ آئے جب بات ہونے لگی، آئے کسی اور نیت سے ہیں، جب سامنے آتے ہیں کلمہ شہادت پکارتے ہیں، آپ کے حوالی جو ساتھ تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کوئی دلیل، کوئی بات، کوئی بحث، کوئی مباحثہ، کوئی تکرار، کوئی مناظرہ، کوئی مبالغہ، کوئی مجادلہ، کچھ بھی نہیں کیا اور رسول مان گئے؟ انہوں نے کہا جو ہی میں نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم کسی جھوٹے کے چہرے پہ وہ چمک ہی نہیں آ سکتی جو مصطفیٰ کے چہرے پہ۔ جس طرح رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خارجی اور حسی معجزات سے بے نیاز پیدا کیا گیا، اسی طرح ان کی کتاب، ان پہ نازل ہونے والی یہ کتاب قرآن مجید، یہ اپنے ہر دعوے کی دلیل خود مہیا کرتی ہے۔ ایک لفظ دوسرے کی تصدیق کرتا ہوا چلا جاتا ہے، ایک آیت دوسرے کی تصدیق کرتی ہوئی چلی جاتی ہے، ایک رکوع دوسرے کی تصدیق کرتا ہوا چلا جاتا ہے، اور جو کچھ کائنات میں بکھرا پڑا تمہیں نظر آ رہا ہے اس کتاب میں، وہ ہر چیز جو ہے ایک کتاب کی صورت میں تمہیں یہاں نظر آ رہی ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے، اور اسے ہی قرائن سے اس لیے مشتق کیا گیا کہ یہ قرائن، آثار، شہادت، دلیل، بینات، آیات، نشانی خود اپنے اندر ہر چیز جو ہے وہ مہیا کر رہا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اجمالی طور پر کہ قرآن مجید اپنے دعووں کی دلیل جو ہے وہ کس طرح مہیا فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کا اس مختصر سی گفتگو میں جائزہ لیں گے کہ قرآن مجید کہ جو قرائن جن کے اوپر یہ شہادتیں خود پیش کرتا ہے، پہلے یہ دیکھا جائے کہ قرآن کا اجمالی طور پر قرآن کا دعویٰ ہے کیا۔ قرآن مجید یعنی اس کتاب کی تعلیمات میں اس کا دعویٰ کیا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا جو دعویٰ قرآن مجید کی عبارتیں، اس کے الفاظ و آیات پیش کرتے ہیں، ان دعووں کے لیے کہیں اور سے ڈھونڈ کے دلیل لانی پڑے گی یا دلیل بھی اسی کے اندر موجود ہوگی؟ اگر دعوے تمام دلیلیں دعووں کی انہی الفاظ و آیات کے اندر موجود ہیں تو اسے کہا جاتا ہے قرآن، یعنی ایک ایسا کرینہ جو اپنے ہر دعوے کے اوپر دلیل اور شہادت خود مہیا کرتا ہوا چلا جاتا ہے، اور کہیں قاری کو، پڑھنے والے کو دائیں بائیں دیکھنے کی حاجت اور ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ یہ اللہ کی پاک اور مقدس کتاب ہے۔ چنانچہ جب دعووں کی بات ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا دعویٰ کیا، تو سب سے پہلے جو بات اجمالی طور پر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کا پہلا دعویٰ جو ہے وہ یہ کہ یہ کسی فرد، کسی انسان اور کسی مخلوق کی یہ تصنیف کردہ کتاب نہیں، بلکہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ پہلا دعویٰ ہے قرآن مجید کا کہ یہ اللہ کی نازل کردہ، کسی فرد کی یہ تصنیف نہیں ہے۔ چنانچہ اس دعوے کو ان الفاظ میں قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ یہ سورہ
شعراء کی آیت نمبر 19، اس میں اس دعوے کو یوں بیان کیا جاتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، یہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے جو عرض کر رہا کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 2 میں اس کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 میں اسے یوں بیان کیا جاتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ یہ قرآن ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے عربی زبان میں تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ سورہ قدر کی پہلی آیت میں اسے بیان کیا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ سورہ بقر میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس کو نازل کیا گیا قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں۔ گویا یہ سورہ یونس کی، یہ سورہ شعراء اور سورہ سجدہ اور سورہ یوسف اور سورہ قدر کی آیات یہ بتاتی ہیں کہ قرآن مجید کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کسی مخلوق کی کتاب نہیں، اس کو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ یہ پہلا دعویٰ ہے جو عمومی طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسرا دعویٰ، پہلا تو یہ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ میں نے اس کے اوپر جو دلائل جو بیانات ہیں قرآن مجید کے اندر کہ کہاں کہاں یہ بیان ہوا یہ عرض کر دیا کہ آگے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسری بات جو قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے جملہ مشمولات، جملہ مضامین، جملہ آیات، جملہ الفاظ، مفاہیم، مطالب، معانی اور تعلیمات قرآن مجید کی جتنی بھی ہیں یہ ساری کی ساری حق ہے، اور اس سے جو کچھ متصادم ہے، جو اس کا متضاد ہے، جو اس کا ٹکراؤ ہے وہ باطل ہے۔ یہ دوسرا دعویٰ ہے قرآن مجید کا۔ ناظرین کے لیے اور سامعین کے لیے یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے قرآن مجید کا کہ یہ حق ہے، اور جو کچھ بھی اس سے متصادم ہے، جو اس کا مخالف ہے، جو اس کا الٹ ہے، جو اس کا متضاد ہے، وہ سارے کا سارا باطل۔ یہ دوسرا دعویٰ ہے قرآن مجید کا، اور اس دعوے کا اعلان قرآن مجید نے جس طرح ارشاد فرمایا آمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، کہ ایمان لائے ہیں وہ اس پر جو نازل کیا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 2 ہے۔ وہو الحق من ربہم، اور وہ حق ہے اللہ کی طرف سے، یعنی جو نازل کیا گیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سارے کا سارا حق ہے، اور جو اس سے جو بھی متصادم ہے اسے باطل قرار دیا گیا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 115 میں بیان کیا گیا انہو منزل من ربک بالحق، کہ بے شک یہ نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ کسی گفتگو میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، کتنا پیارا اسلوب ہے من رب کا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کسی اور مجلس میں گفتگو ہوگی۔ تاہم عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 115 اور سورہ محمد کی آیت نمبر 2، اس میں بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے۔ یہ دوسرا دعویٰ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی بندے کا، بشر کا، انسان کا یا کسی بھی مخلوق کا یہ کلام نہیں۔ دوسری بات جو بیان کر دی وہ یہ کہ یہ حق ہے، اور اس سے جو چیز بھی متصادم ہے وہ ساری کی ساری باطل ہے۔ تیسرا دعویٰ قرآن مجید یہ کرتا ہے کہ اس کی تعلیمات کو ماننے والا، اس کی اطاعت کرنے والا وہ دین و دنیا کی فلاح اور کامیابی حاصل کرے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا یا اس کے مد مقابل آئے گا اور اس کی تعلیمات کا انکار کرے گا وہ تباہی، بربادی اور ہلاکت جو ہے وہ اس کے مقدر میں ہوگی۔ یہ تیسرا دعویٰ ہے قرآن مجید کا۔ چنانچہ تیسرے دعوے کو جس طرح بیان کیا گیا یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 ہے۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بتلاتا ہے وہ سب راہیں جو سیدھی جا رہی ہیں، صراط مستقیم کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہی اقوم ویبشر المؤمنین، اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو، یعملون الصالحات، جو عمل کرتے ہیں اچھے، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر اور بہت بڑا صلہ اللہ کے ہاں ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے تیار کیا ہوا ہے عذاب دردناک۔ یہ گویا تیسرا دعویٰ تھا قرآن مجید کا۔ پہلا اللہ کی طرف سے ہونا، کسی بندے کا کلام نہ ہونا۔ دوسرا ہر چیز اور جملہ مشمولات حق پہ ہونا، اور اس میں سے کوئی چیز جو ہے وہ باطل نہ ہونا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو اس کی پیروی کرے وہ فلاح دارین اور ہدایت پا جائے، اور جو اس کی مخالفت کرنے والا ہو اس کے لیے تباہی، بربادی اور ہلاکت ہو۔ یہ تین دعوے قرآن مجید کے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دعووں کے اوپر قرآن مجید کون سی دلیل مہیا کرتا ہے۔ جو علماء نے اسے کہا کہ یہ قرائن سے مشتق ہے، اور قرائن قرینے کو، دلیل کو، نشانی کو، علامت کو، آیت کو اور آیات بینات کو کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں دعوے قرآن مجید کے ذہن نشین فرمائیں، اور پھر ہم قرآن مجید سے اس کی شہادتیں جو ہیں وہ جمع کرتے ہیں کہ ان دعووں کی دلیل کے لیے ہمیں کہاں جانا ہوگا، کس دروازے پہ دستک دینی ہوگی، کہاں ڈھونڈنا ہوگا، کہاں تلاش کرنا ہوگا۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 51 جو اس وقت میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ قرآن مجید خود ارشاد فرماتا ہے کہ کیا قرآن پڑھنے والوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے یہ کتاب آپ پر اتاری ہے، یتلی علیہم، جو ان پر پڑھی جا رہی ہے، ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے، ماننے والی قوم کے لیے رحمت بھی ہے، اس میں تذکرہ بھی ہے، اس میں نصیحت بھی ہے۔ جو چیز انہیں تلاش ہے وہ چیز ان کو اس کتاب کے اندر مل جائے گی، یہ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اب حاصل گفتگو بات جو یہاں تک پہنچی وہ یہ کہ قرآن مجید کسی خارجی اور کسی حصی معجزے کا یہ مرہون منت نہیں ہے، یہ اپنے دعووں کے اوپر خود دلائل مہیا فرماتا ہے، جس طرح محبوب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے وجود کے اندر نبوت اور رسالت کے وہ ظاہری آثار رکھتی ہے کہ جسے دیکھ کر کسی اور ذریعے یا کسی اور قرینے یا کسی اور حصی معجزے کی ضرورت اور حاجت ہی نہیں رہ جاتی۔ چنانچہ جس کو علماء نے اس چیز کو قرآن مجید کے واحد، یکتا، وحی الہی، کلام خدا، زبان مصطفیٰ، ہدایت کا آخری سر چشمہ من جانب اللہ ہونے کے اوپر جو دلائل علماء نے جمع کیے ہیں اور جو چیزیں مہیا فرمائی ہیں، اس میں سے مختصر طور پر میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے لگا ہوں۔ اس مضمون کا نام وہ رکھتے ہیں وجوہ اعجاز قرآن، کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ قرآن کا وجود ہی ایک معجزہ ہے، اور جو چیز قرآن کے اندر ہے اور جو دلائل قرآن کے اندر ہیں وہ اور کہیں موجود نہیں ہیں، اور قرآن کو اپنی موجودگی میں اور کسی دلیل کی ضرورت جو ہے وہ ہی پیش نہیں آتی۔ اس کو وجوہات اعجاز قرآن کے نام سے الگ مضامین جو ہے مختلف علماء کرام نے وہ بیان کیے ہیں۔ اعجاز القرآن کے یعنی مختلف زاویہ ہے نظر کے لحاظ سے 10 آئٹم اور 10 مضامین جو اس وقت جن کے اوپر اختصار کے ساتھ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں،
وہ لفظ قرائن ان کے مادہ اشتقاق کے زیر آتے ہیں۔ وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ عدم مثلیت، کہ قرآن کی مثل کوئی کتاب نہیں، عدم تناقض ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص جو ہے وہ واقعہ نہیں، عدم اختلاف ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا، کسی مضمون کا، کسی بھی لحاظ سے کوئی اختلاف جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اس میں فصاحت و بلاغت ہے کہ دنیا کی کسی کتاب میں ایسی فصاحت و بلاغت جو ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ اس میں نظرت اسلوب ہے اور اس میں نظم کلام ہے جو سوائے اس کے اور کسی کتاب میں نہیں پایا جاتا۔ علوم غیبیہ کے احوال الغیب ہیں، احوال الآخرت ہیں، اس کی جامعیت، کاملیت اور تمامیت ہے، اور پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ امیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ سارا ایک ایسے شخص کے منہ سے نکل رہا ہے جس نے کوئی قواعد و ضوابط کا کوئی کلیہ، بنیادی درس کی کوئی کتاب، یہاں تک کہ آیا وہاں جہاں پرائمری سکول نہیں تو پڑھنے اور پڑھانے کا تو سلسلہ ہی کوئی نہیں کہیں، امیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک امی کے منہ سے یہ سارے کا سارا نکل رہا ہے، یہ بھی قرآن کے قرآن الہام وحی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو یہ مختلف اس کا صوتی اور نغمگی تاثرات جو ہیں مضامین کے لحاظ سے یہ بھی قرآن مجید کے ان تمام دعووں کے اوپر دلائل جو ہیں وہ مہیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ مختلف میں نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ بھی بہت سے پہلو ہیں یہ اس کے بے مثل ہونے کے اوپر، بے مثال ہونے کے اوپر جو دلائل ہیں۔ تاہم جو کچھ میں نے عرض کیا اس کو یوں سمجھیں کہ دیکھنے والوں کی نظر ایک محجوبی کسی کے سامنے بیٹھا ہوا ہو اور مختلف لوگ مختلف زاویہ ہے نظر سے اس کا جب جائزہ لے رہے ہوں، اسے دیکھ رہے ہوں، تو کسی کی نظر اس کی چوڑی پیشانی پہ پڑے تو وہ اسی کے اوصاف بیان کرنے لگ جاتا ہے، زلف عنبرین پہ کسی کی نظر پڑے یا کسی کو اچھی لگے وہ اس کے اوصاف بیان کرتا ہے، چہرہ معجبین پہ کسی کی نظر پڑے وہ اس کے اوصاف بیان کرتا ہے، کوئی قد و قامت کی بات کرتا ہے، کوئی فصاحت و بلاغت کی بات کرتا ہے، کوئی اس کے حلیے کی بات کرتا ہے، کوئی اس کے لباس کی بات کرتا ہے، کوئی اس کی قامت اور جسامت کی بات کرتا ہے، کوئی اس کی قوت اور فن کی بات کرتا ہے، کوئی اس کے علم اور اخلاق کی بات کرتا ہے، کوئی اس کے سیرت اور کردار کی بات کرتا ہے۔ گویا آدمی ایک ہی ہے، دیکھنے والے اگر زیادہ ہوں تو ہر ایک اپنی اپنی پسند کے مطابق کوئی کہے گا اس جیسا ستواں ناک میں نے کہیں نہیں دیکھا، کوئی کہے گا ایسی نرگسی آنکھ کہیں نہیں دیکھی، کوئی کہے گا ایسے سفید چمکدار موتیوں جیسے دانت کہیں نہیں دیکھے، کوئی کہے گا کہ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ کہیں نہیں دیکھے، کوئی کہے گا کہ اتنی چوڑی پیشانی کہیں نہیں دیکھی۔ گویا یہ اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے جہاں جہاں سے کسی نے جائزہ لیا، جس رخ سے بھی قرآن کو دیکھا اسے بے مثال ہی نظر آیا۔ کسی نے اس کی مثل ڈھونڈنے کی بات کی تو اسے پتہ چلا کہ اس کی مثل کوئی نہیں۔ کسی نے اس کے مضامین کی ندرت اسلوب کا جائزہ لیا تو اس نے کہا کہ ایس جیسا نظم کلام دنیا کی کسی کتاب کے اندر موجود ہی نہیں ہے، جو اس کے کتاب اللہ ہونے پر دلیل ہے۔ اگر کسی اور کے بس میں ہوتا تو کسی اور کتاب میں بھی ایسا نظم ہو سکتا تھا۔ کسی نے عدم تناقض کی بات کی کہ کوئی نقص کسی لحاظ سے کہیں نہیں۔ کسی نے فصاحت و بلاغت کی بات کی کہ ایک ایک لفظ جو اتنے معانی کا دریا بہا رہا ہے، یہ سوائے اس بات کے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جہاں جہاں تک کوئی کسی کا جائزہ لے سکتا ہے وہاں وہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ تو جہاں جہاں سے کسی نے جائزہ لیا اپنے اپنے رخ پر انہوں نے بیان کر دیا۔ بہت سے علماء کرام نے اعجاز القرآن کے اوپر بہت کچھ لکھا۔ علامہ سیوطی نے الاتقان میں، ابن حزم نے الفصل فی الملل والنحل میں، علامہ زرکشی نے البرہان میں، شاہ ولی اللہ صاحب نے الفوز الکبیر میں، علامہ زرقانی نے العرفان میں بہت کچھ اس چیز کے متعلق لکھا۔ علاوہ ازیں جاہز جرجانی، واسطی، خطابی، رازی، باقلانی، یہ وہ مفکرین اور سکالر ہیں جنہوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا، بڑی کاوشیں کی اور بہت سے مضامین جو ہیں وہ جمع کیے۔ تاہم یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں جو ان کے تمام دعووں کے اوپر دلیل مہیا کرتی ہیں کہ یہ تنزیل من رب العالمین ہے، یہ حق ہے اور اس کا متصادم سب کچھ باطل ہے، اس کی اطاعت کرنے والا وہ فلاح دارین حاصل کرے گا اور اس کی مخالفت کرنے والا دنیا اور آخرت میں تباہی، بربادی اور ضلالت وہ حاصل کرے گا۔ تو یہ جتنا میں نے عرض کیا عدم مثلیت ہے، عدم تناقض ہے، عدم اختلاف ہے، نظرت اسلوب ہے، نظم کلام ہے،
اور فصاحت و بلاغت ہے، جامعیت ہے، کاملیت ہے، تمامیت ہے، اور امیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اخبار الغیب ہے، پیشین گوئیاں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز جو عدم مثلیت، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کتاب کی اور کوئی مثل نہیں ہے۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو کر کے میں آج کی گفتگو اپنی سمیٹنا چاہوں گا، تو حضرات توجہ فرمائیں۔ اس کی عدم مثلیت کے لیے قرآن مجید نے ایک چیلنج جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا، اور قرآن مجید نے ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے تھے، یہ خیال کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے بناتے ہیں، کوئی انہیں سکھا جاتا ہے یا کوئی سناتا ہے یا اپنے پاس سے بناتے ہیں، یا اس کی مثل، اس کی نظیر ممکنات میں سے ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ آخر ایسی بات ہے کیا، کیوں بے مثل ہے؟ عربی ہی میں تو ہے۔ قرآن نے خود بارہا مرتبہ دعویٰ کیا کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ہر کون سی چیز ہے، کس لیے اسے بے مثل بے مثل بے مثل کہا جا رہا ہے۔ تو سماعت فرمائیں، قرآن مجید نے ایک چیلنج جو ہے وہ سب کے سامنے رکھا، اور وہ کیا؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 ہے۔ قرآن مجید خود ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اس کی عدم مثلیت پر پہلی دلیل اور پہلی شہادت جو خود قرآن اپنے اندر سے مہیا کرتا ہے، ہمیں اور کہیں سے ڈھونڈ کے نہیں لانی پڑتی، وہ یہ ہے۔ ارشاد فرمایا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ یہ سارے آدمی جمع ہو جائیں اور سارے جن بھی جمع ہو جائیں، علیٰ اس بات پر، أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس بات پر سارے جمع ہو جائیں کہ ہم نے اس قرآن کی مثل لانا ہے، اس کتاب کی مثل لانا ہے، اس قرآن کی مثل لانا ہے۔ وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، لا یأتون بمثلہ، یہ دعویٰ قرآن مجید نے کر دیا، لا یأتون بمثلہ، کہ وہ اس کی مثل نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ آپس میں بعض کے مددگار بھی بن جائیں، یعنی ساری انسانیت، یعنی تمام انسان اپنے طور پر کوشش کریں کہ قرآن کی مثل لائیں تو نہیں لا سکیں گے، تمام جنات اپنے طور پر کوشش کریں کہ قرآن کی مثل لائیں تو نہیں لا سکیں گے، اور جن انسانوں کے تجربے اور علم سے فائدہ اٹھائیں اور انسان جنوں کے تجربے اور علم سے فائدہ اٹھائیں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اگر مددگار بھی بن جائیں اور پھر دونوں مل کے کوشش کریں، یعنی عالم انس اور عالم جن، یہ سارے مل کے بھی اگر کوشش کریں کہ ہم قرآن مجید کی مثل لائیں، لا یاتون بمثلہ، وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اب یہ دعویٰ قرآن مجید کا، اب اس کے اوپر جو چیلنج قرآن مجید نے دے دیا ہے، یہ آج کی، کل کی اور پرسوں کی بات نہیں، 14 صدیاں بیت چکی ہیں اس چیلنج کو۔ قرآن کس کونے میں نہیں پہنچا، کس گھر میں نہیں پہنچا، کس جھونپڑی میں نہیں پہنچا، کس ساحل میں نہیں پہنچا، کس تری پر نہیں پہنچا، کس خشکی پہ نہیں پہنچا، کس بر اعظم میں نہیں پہنچا، کس درسگاہ میں نہیں پہنچا، اور کون سے ارباب عقل و علم و حکمت و دانش ہے جن کے دروازے پہ قرآن کے اس چیلنج نے دستک نہیں دی۔ دنیا مخالف پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتی رہی ہے اور بیلتی رہے گی، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا ایسا ہوا کہ آج تک کسی نے قرآن کا کوئی دوسرا نسخہ کہیں سے ڈھونڈ کے پیش کر دیا، اس کا کوئی متبادل پیش کر دیا، اس کی کوئی نظیر اور اس کی مثیل جو ہے وہ پیش کر دی؟ کوئی نہیں پیش کر سکتا، قرآن نے کہا ہے، اور 14 صدیاں گزرنے کی شہادت جو ہے وہ اس کے اوپر اور قرآن کے اس دعوے کے اوپر دلیل کے طور پر قائم ہے کہ قرآن مجید کی مثل نہ انسان کے بس کی بات ہے، نہ ملک کے
بس کی بات ہے نہ جن کے بس کی بات ہے. کوئی بھی قرآن مجید کی مثل جو ہے پیش کر ہی نہیں سکتا. قل لا ان اجتمعت الانس والجن، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں کہ سارا انسان مل جائیں، سارے جن مل جائیں اور مل کے اس قرآن کی کوئی مثل ڈھونڈیں، پیدا کریں، تلاش کریں، تخلیق کریں، دونوں ایک دوسرے کے مددگار بھی بنے. لا یأتون بمثلہ، وہ اس کی کوئی مثل اور اس کی کوئی مثال جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے. یہ قرآن مجید نے جو شہادت دی ہے کہ اس کتاب کی کوئی مثل اور کوئی نظیر جو ہے وہ تم نہیں لا سکتے. زمانہ شاہد ہے اس بات پہ، خود گواہ ہے کہ آج تک کوئی نہیں لا سکا. یہ تو تھی اس قرآن کی مثل لانے کی. اس سے آگے بڑھ کے قرآن مجید نے ایک اور بات کی ہے. قرآن مجید نے یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 11 جو اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں، سورہ ہود کی آیت نمبر 13 جو اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں، پہلے تو یہ اعلان کیا کہ اس قرآن کی مثل پیش کرو اور کہا تم نہیں کر سکتے. بعد میں اور آسانی پیدا کی، فرمایا پورے قرآن کی مثل نہیں تو نہ صحیح، ام یقولون افتراہ، تم کہتے ہو کہ یہ گھڑ کے لایا ہے قرآن، بنا کے لایا ہے قرآن، اس نے خود بنایا ہے. قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں ان سے، قل فاتوا بعشر سور مثلہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں، قل ارشاد فرما دیجئے، فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. پہلے پورے قرآن کی بات کی، پھر کہا تم ایسا کرو کہ اللہ کے سوا جتنے لوگوں کی مدد لے سکتے ہو وہ لے لو، جس جس کو بلا سکتے ہو بلا لو. اور تم کہتے ہو کہ یہ قرآن گھڑ کے لایا، بنا کے لایا، تم ایسا کرو کہ 10 صورتیں اس جیسی بنا کے لے آؤ. اب آپ ہی بتائیں محترم سامعین و ناظرین کہ بڑے علوم و معارف آپ نے پڑھے سنے سیکھے ہوں گے، کہیں ایسا ہوا کہ ان 6666 آیتوں کے علاوہ کوئی جملہ، کوئی کلام، کوئی فقرہ، کوئی کسی نظم کا، نثر کا کوئی ایسا ہو جو قرآن کی مثل کے طور پر کوئی شخص پیش کر سکے اور کہے کہ لو جی میں لے کے آ گیا؟ کبھی نہیں لے گئے اور نہیں لے کے آ سکے گا. پہلے قرآن کی مثل مانگی، نہیں پیش کی جا سکی. پھر 10 سورتوں کی مثل مانگی. اب آپ خود اندازہ کریں کہ وہ جن کے معبودان باطل کی درگت بنائی گئی تھی مکہ میں، جن کے مذہب کا جنازہ نکال دیا گیا تھا، جن کی تہذیب اور کلچر کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا تھا، جن کی سرداریوں کے تاج کو پاؤں تلے رون ڈالا گیا تھا، جن کی رسومات کا کلا کما کر دیا گیا تھا، بدترین دشمن، اور فصاحت و بلاغت بھی ان کے پاس تھی، وہ ہر مخالفت پہ آمادہ تھے اور سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار تھے. قرآن کی مثل کیوں نہ پیش کر سکے؟ اس لیے کہ اگر اس پہ قادر ہوتے تو ضرور کرتے. یہ چیلنج جو صبح و شام ان کے سامنے دہرایا جاتا تھا اور ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا، ماننا ہوگا کہ کوئی اس بات پہ قادر ہی نہیں. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی مثل کوئی مخلوق پیش کر سکے؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے قرآن کے قرآن ہونے کی کہ کوئی اس کی مثل نہیں لا سکا. اس لیے نہیں لا سکا کہ یہ الہامی کتاب ہے، یہ اس کے الفاظ اور معانی اور مفاہیم من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے. کون اس کی مثل پیش کرے؟ قرآن کی مثل نہ لائی گئی، 10 سورتوں کی مثل نہ لائی گئی، اور آسان بنا دیا گیا. سورہ بقر میں جو کہا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِالسُّورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پہلے قرآن کی مثل مانگی سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ ہود میں 10 سورتوں کی مثل مانگ لی، اور سورہ بقر میں 1 سورت کی مثل. کہا چلو 10 سورتیں بھی چھوڑو، 1 سورت جو ہے وہ بنا کے لے آؤ، 1 سورت بنا کے لے آؤ. اور قرآن مجید کی سورتوں میں سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.
اس کو ایک چمڑے کے اوپر لکھ کر بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا گیا کہ قرآن کی سورتوں میں سب سے چھوٹی سورت جو ہے وہ یہ ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو بڑے بڑے فصحاء جو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کا 1000 معنی بیان کریں، اور 1000 الفاظ کے لیے یہ ایک ہی لفظ ہم بول دیں، دوسروں کو اجمی کہنے والے لوگ، ان کی حالت کیا؟ وہ دیکھتے ہیں سامنے چیلنج قرآن کا جو ہے لکھا ہوا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ اس کی مثل ایک سورت، اور سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن یوں گردنیں جھکا کے اس کے آگے گزر جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جو ارشاد فرماتے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے، اوپر نظر تک نہیں اٹھاتے۔ محدث ابن جوزی نے الوفا فی فضائل مصطفیٰ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ قرآن کی یہی عدم مثلیت پر بات ہو رہی تھی کہ کوئی اس کی مثل جو ہے وہ نہیں لا سکتا، تو ایک شخص نے دیکھا سنا تو کہنے لگا کیا بات ہے، کیوں نہیں مثل قرآن مجید کی پیش کی جا سکتی؟ عربی ہی تو ہے، عربی کے الفاظ اور عربی کا کلام ہی تو ہے، اس کی مثل کیوں نہیں پیش کی جا سکتی؟ یہ الفاظ جب اس نے سنے تو کاغذ قلم لے کے اپنے بالا خانے پہ چڑھ گیا اور 3 دن کے لیے کہہ گیا۔ اس سے پہلے میں جو عرض کر رہا تھا، میں پھر عرض کرتا چلوں، یہ بات بعد میں عرض کرتا ہوں، وہ بیت اللہ شریف کی دیوار کے اوپر جو میں نے کہا کہ سب سے چھوٹی سورت لکھی ہوئی جو ہے وہ لگی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور چیلنج ہے مکہ کی گلیوں میں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو پھر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب کوئی اس کا مقابلہ، اس کی مثل نہیں لا سکا تو دیکھ کے یہی کہنا پڑتا ہے کہ ما ھذا کلام بشر، کہ یہ کسی آدمی اور کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ تو عرض کر رہا تھا الوفا فی فضائل مصطفیٰ میں محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ ایک شخص کے سامنے جب یہ بات ہو رہی ہے، کاغذ قلم لے کے بالا خانے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، 3 دن کا اس نے وعدہ کیا کہ 3 دن کے بعد میں قرآن کی آیات کی مثل لے کے آؤں گا، قرآن کی آیات کی مثل میں لے کے آؤں گا، میں لکھ کے آؤں گا، یہ ہے کیا اس میں، کیوں نہیں لکھ سکتا؟ تیسرے دن جب نیچے نہیں اترا تو محدث ابن جوزی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ لوگوں نے بالا خانے کے اوپر چڑھ کے جا کے دیکھا تو قلم اس کے ہاتھ میں تھا، کاغذ اس کے سامنے تھا، اور قلم کے اوپر اس کا ہاتھ سوکھ چکا تھا کہ اس میں جنبش کی طاقت اور حرکت تک جو ہے وہ ہاتھ کے اندر موجود نہیں تھی، اور مارے شرم کے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ یہ ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ ہرگز تم اس کی مثل نہیں لا سکو گے، ہرگز اس کی مثل جو ہے تم نہیں لا سکو گے۔ بڑی کوششیں اور بڑی کاوشیں جو ہیں وہ کرتے رہے، لیکن ایسا نہ ممکن تھا، نہ ممکن ہے، نہ ممکن ہوگا۔ یہ دلیل ہے قرآن مجید کی کہ جو اس کی عدم مثلیت کا دعویٰ کہ یہ بے مثل لا ریب کتاب ہے، اس کے اوپر جو دلائل دیے قرآن مجید نے خود دلائل مہیا کیے، لاؤ تم اس کے ساتھ کی کتاب، لاؤ تم 10 صورتیں، لاؤ تم 1 صورت، اور یہ چیلنج آج تک قائم ہے۔ جامعیت قرآن کے حوالے سے گفتگو میں انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی اور تندرستی عرض کروں گا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ اس کا کوئی مثل نہیں پیش کر سکتے۔ پہلی تو یہی کہ اس میں یہ کلام الہی ہے، اور دوسرا جو فصاحت و بلاغت اس کے ایک ایک حرف سے ظاہر ہوتی ہے، وہ سابقہ درس کے موقع پر آپ حضرات نے سماعت فرما لیا ہوگا کہ ایک ایک حرف سے ایک ایک فن جنم لے رہا ہے، اور یہ پوزیشن اور حیثیت ہو سکتی ہے تو اللہ کی کتاب کی حیثیت ہو سکتی ہے، اور کسی کے کلام میں یہ حیثیت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ جتنا بھی لوگ غور کرتے گئے اور کرتے جائیں گے، وہ اسے علوم اخذ کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ بے مثل اور لاجواب کتاب ہے۔ لا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو یہ
جو وجوہات اعجاز القرآن میں ایک وجہ عدم مثلیت تھی کہ اس کی کوئی مثل نہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو میں کر چکا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس کے موقع پر اس کا دوسرا زاویہ جو علماء نے بیان کیا ہے وہ ہے کہ اس کی حفاظت، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی طرف ہونی، یا کہ اس کی فصاحت و بلاغت ہے، عدم تناقض ہے، عدم اختلاف ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ درس کے موقع پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی اور ان کی تعلیمات و ارشادات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔